کیا ہے، اگلے پروگرام میں اس کے اوپر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ میں نے کیا اشارہ کیا ہے، اور جو جاننے والے ہیں وہ جان گئے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آگے حافظ ابن رجب ایک سبحان اللہ، یہاں پر مجھے وہ ایک بات تنگ کر رہی ہے، میں گزرنا نہیں سنا دوں آپ کو۔ نور بجھایا نہیں جاتا پھونکوں سے، حضور کے نور کو۔ لوگ روشنیاں کرتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب تو بجلی کا زمانہ ہے، لوگ کمکمے لگاتے ہیں اور بلب لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں۔ تو حد کے اندر رہ کر اگر کوئی اس طرح کی لائٹیں لگائے تو وہ درست ہے، اس کی تفصیلی بات آگے آئے گی انشاءاللہ، تو یہ درست ہے۔ اب جب بجلیاں نہیں تھی نا، بجلی آنے سے پہلے کی بات ہے، تو لوگ موم بتیاں لگاتے تھے۔ تو مجھے یہاں وہ واقعہ یاد آ گیا یہ بجھانے کی بات سے۔ ہمارے بڑے فاضل دوست حضرت مناظر اسلام حضرت علامہ سعید اسد صاحب دامت و برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا سایہ اہل سنت پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ علامہ سعید اسد صاحب بڑے فاضل مناظر ہیں۔ ان کے والد ماجد نے ایک کتاب لکھی ہے، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، وہ اس کا اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ نام میں نے اسے ان کے والد ماجد کے وہ نصیحت آموز ایک ہیں، دوسری چھوٹی چھوٹی تقاریر ہیں جو انہوں نے جمع کی ہیں۔ ان کے اندر انہوں نے ایک میلاد کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے۔ وہ انہوں نے اپنے حساب سے جو دلائل دیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی انہوں نے بیان کیا، لیکن انہوں نے ایک بات لکھی اس کے اندر، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بجلی آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی کامل ہیں، رشید احمد گنگوئی کی نہیں میں بات کر رہا، تو وہ بہت بڑے ولی کامل تھے۔ تو وہ میلاد کرتے تو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مسجد کے اندر کچھ 15-20 وہ موم بتیاں لگا دیتے، اس سے وہ روشنی کرتے۔ اور اسے روشنی کیوں کرتے تھے؟ اصل میں یہ استعارہ تھا اس بات کا، اشارہ تھا اس بات کے اندر کہ حضور دنیا میں آئے تو زمین و آسمان چمک گئے آپ کی نور سے، آپ کی روشنی سے۔ تو یہ اب وہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں نور مصطفیٰ نے کائنات کو چمکا دیا۔ تو ہم یہ چند موم بتیاں لگا کر اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے نور کو بھیج کر کائنات کو چمکایا تھا، آج اسی رات کو ہم چند یہ موم بتیاں لگا کر اپنے گھروں کو، یہ مسجد کو چمکا رہے ہیں۔ تو وہ ایک روشنی کی جاتی ہے، اس کا سبب یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ موم بتیاں لگوائیں۔ تو علامہ سعید اسد صاحب کے والد ماجد لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ موم بتیاں لگائیں تو ایک خارجی تھا بندہ اس گاؤں کے اندر، وہ غصے میں آیا، وہ کہنے لگا یہ تو فضول حرکت ہے، یہ آپ نے لگا دی ہیں روشنی، موم بتیاں لگا دی، کیوں لگائی ہیں؟ تو وہ فقیر تھے، اگر مجھ جیسا بندہ ہوتا تو وہ حافظ ابن رجب کی کتاب اٹھا لیتا کہ دیکھیں جی روشنی کرنی جائز ہے، انہوں نے یہ شعر لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ لیکن وہ فقیر تھے، وہ ولی اللہ تھے۔ فقیروں کو سمجھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، ان کا بتانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ وہ فقیر تھے شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرمانے لگے اگر تمہارے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے تو تم بجھا دو۔ وہ بندہ گیا، اس نے ایک موم بتی کو بجھا دیا، پھونک کیا، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، چوتھی کو، وہ بجھاتا گیا۔ اب جب وہ اخیر میں پہنچا نا، 15-16 موم بتیاں لگی ہوئی تھیں، جب آخر میں پہنچا تو وہ واپس اس نے دیکھا تو وہ پھر ساری جل گئیں، وہ روشن ہو گئیں۔ اب وہ دوبارہ آیا، اس نے پھر ان کو ایک ایک کو بجھانا شروع کیا۔ 15ویں 16ویں پر گیا، جب واپس اس نے دیکھا تو پھر وہ جگمگا اٹھی، وہ پھر ان کو بجھانے لگا۔ اب وہ بجھاتا، اخیر تک پہنچتا، وہ پھر روشن ہو جاتی، وہ پھر بجھاتا، وہ پھر روشن ہو جاتی۔ جب کافی دفعہ یہ ہو چکا اور وہ بھی اندر سے تنگ بھی آ گیا، تھک بھی گیا، تو شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو آواز دی، کہنے لگے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ان کو یہ جو روشنیاں ہیں نا، یہ وہ نور ہے جس کو اللہ نے روشن کیا ہے،
یہ تمہارے بجھانے سے بھلا کب بجھ سکتی ہیں؟ مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ موم بتیاں اللہ نے روشن کی ہیں، حقیقتاً تو اللہ نے روشن کی تھی، ورنہ موم بتیوں کی کیا مجال کہ وہ جگمگائیں، یہ تمہارے بجھنے سے نہیں بجھیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن حد کے اندر رہتے ہوئے جائز طور پر روشنی کرنا اور اس رات اس کی یاد کر لینا یہ درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کو، پوری کائنات کو حضور کے نور سے روشن کیا۔ حافظ ابن رجب آگے کہتے ہیں کہ وفی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل عن صیام یوم الاثنین ذالک یوم ولدت فیہ، وہ مسلم کے حدیث لائے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں اشارۃ الی استحباب صیام الایام التی تجدد فیہا نعم اللہ علی عبادہ فإن اعظم نعم اللہ علی ھذہ الامہ اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہو و بعثہ و ارسالہ الیہم کما قال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ وہ کہتے ہیں اس بات کے اندر اشارہ ہے کہ یہ مستحب ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے، کیونکہ نئی چیز آتی ہے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر نعمت کی نازل کی ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت جو ظاہر ہوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، جس طرح سے خود رب العزت نے فرمایا کہ میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا کہ ان میں اپنا محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اب آگے اس کے بعد پھر وہ مزید ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ النِّعْمَةَ علی الامت بارسالہ اعظم من النعمت علی بایجاد السماء والارض۔ لوگوں سن لو، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، اعظم من النعمہ۔ مجھے ایک بار کسی ایک دوست نے فون کیا، کہنے لگا ہمارے شہر میں کوئی بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے سب سے بڑی نعمت ماننا، اس بات کا اقرار پوری امت میں کسی عالم نے کیا ہی نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب میں وہ حوالے نہیں لانا چاہتا آپ کو نعمت کبریٰ حضور کی، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حافظ ابن رجب اس کو اگر وہ نہ بھی کہیں اعظم نعم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، حضور ہیں ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن میں حوالے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ حافظ ابن رجب اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ بندہ مجھے سن رہا ہو جس نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا، اس کو میں نے اس وقت وہ حوالے لکھوا دیے تھے، ابن کثیر کا، طبری کا، اور سب علامہ ذہبی وغیرہ کے۔ آگے وہ کہتے ہیں، حافظ ابن رجب نے کہتے ہیں کہ یہ حضور بڑی نعمت ہے کس چیز سے؟ بِإِجَادِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو، ایجاد کی ہے زمین و آسمان کی، مگر زمین و آسمان کا پیدا کرنا، والشمس والقمر، قمر کا پیدا کرنا، اور ریاح ہوا کا پیدا کرنا، دن رات کا پیدا کرنا، وانزال المطر، اور بارش کا پیدا کرنا، واخراج البنات، اور یہ پیدا کرنا، کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں چھوٹی ہیں، فَالنِّعْمَةُ بِإِرْسَالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعظم من النعمہ۔ اور زمین و آسمان، سورج، چاند، دن رات، یہ ساری نعمتیں رب نے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، یہ چھوٹی ہیں، تو بڑی نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس نعمت والے دن کیا کرنا چاہیے؟ مستحب ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی روزہ رکھ کے کر لے، کوئی میلاد آپ کا ذکر کر کے کر لے، کوئی صدقہ خیرات کر کے کر لے، کسی طرح سے بھی کر لے، مستحب ہے اس دن کچھ نیک عمل صالح کیا جائے۔ کس دن کی میں بات کر رہا ہوں؟ اس پورے سال میں جب چاہو وہ تو ہے ہی، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں وظائف شہر ربیع الاول کی، میں بات کر رہا ہوں المجلس الثانی کے اندر جو بیان کیا گیا، کب کی؟ فی ذکر المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی میں بات کر رہا ہوں، آیات عند ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آگے وہ کہتے ہیں کہ یوم تجدد فی ھذہ النعم من اللہ علی عباد المؤمنین حسن جمیل، سب سے بڑی نعمت یہ ہے، فی اوقات تجدد بالشکر و نذیر ھذہ الصیام یوم عاشورہ،
کہ اس کی مثال محرم کا روزہ ہے کہ جب وہ محرم کا روزہ رکھا گیا وہ اس لیے کہ انجا اللہ فی نوحا من الغرق، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی طوفان سے، ان کی کشتی جو تھی وہ لگ گئی. ونجا فی موسیٰ وقومہ من فرعون وجنودہ. آگے وہ ایک پورا وہ واز لائے ہیں کہ اسی دن فلاں کام ہوا، 10 محرم کو یہ ہوا، 10 محرم کو وہ ہوا، 10 محرم کو وہ ہوا. وہ پورا واز انہوں نے لکھا ہے، وہ جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، سنا کہ اب بھی علماء بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، اہل علم تھے وہ علماء، بڑی اچھا بیان کرنے والے مختلف لوگ ہوتے، تو 11ویں کے اوپر بیان کرتے کہ 11ویں شریف جو ہم کیوں کرتے ہیں. تو وہ 11ویں کے اوپر جب وہ بیان کرتے تو وہ یوں کرتے کہ 11ویں کا مہینہ، 11ویں تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا. 11ویں کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا، اس کشتی کو جودی پہاڑ کے اوپر لگایا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے. تو وہ ہمارے جو اہل علم ہوتے، وہ سید یعقوب شاہ صاحب فالیہ والے رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان کی یاد آ گئی. شاہ صاحب تھے، بڑا خوبصورت واز بیان فرماتے تھے. میرے بچپن میں وہ شرق پرشی میں آ کرتے تھے، تو وہ 11ویں کے اوپر وہ واز فرماتے. یہ ہوتا، اور بھی علماء دیگر بھی ہوتے جو مقررین ہوتے، بڑا اچھا بیان کرنے والے، بڑا اللہ نے ان کو آواز دیا ہوتا تھا. مولانا الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کہتے آدم علیہ السلام زمین پر آئے، دن 10واں رات 11ویں تھی. یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، دن 10واں رات 11ویں تھی. حضرت نوح کی کشتی لگی، دن 10واں رات 11ویں تھی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، دن 10واں رات 11ویں تھی. وہ اس طرح سے کرتے 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 کہتے وہ کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے اپنے بندوں کے اوپر، وہ دن 10واں رات 11ویں تھی. میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ جتنی باتیں ہم سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کرتے تھے اور علامہ الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کرتے تھے، وہ سارا پورا واز حافظ ابن رجب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ دن 10واں اور رات 11ویں تھی. اس کے اوپر انہوں نے مسئلہ ہے 11ویں کا بیان تو نہیں کیا، وہ نہیں ان کا مسئلہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ دن خاص ہیں، ان دنوں کے اوپر جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، مسرور ہونا چاہیے. ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر بھی ہے کہ وہ بھی 12 ربیع الاول کا تھا. اس حوالے سے انہوں نے وہ سارا بیان کیا ہے. اس لیے میں نے وہ آپ کے سامنے سارا رکھا تھا کہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر کوئی بندہ کہے یہ کہاں لکھا ہے، تو اگر کہے نا یہ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، تو وہ بندہ انکار کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گا. لیکن اگر کہیں لطائف المعارف کے اندر حافظ ابن رجب نے لکھا ہے تو 5 منٹ نکل جائیں گے، وہ بندہ جلدی سے یہ بات نہیں کرے گا. اس لیے حافظ ابن رجب کا میں بیان کر رہا ہوں. یہ 12 تقریریں ہیں کتاب حافظ ابن رجب کی. اس کے اندر انہوں نے شعبان کے واز لکھے. تو شعبان کے واز انہوں نے المجلس الثانی کے اندر فی نصف شعبان کے اوپر انہوں نے ایک پورا بیان کیا کہ نصف شعبان جو ہے یہ اس کے اندر کیا واز کرنا چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے. نصف شعبان 15ویں شب رات کی رات کو لوگ کہتے ہیں نا جی بدعت ہے. حافظ ابن رجب نے بھی کہا ہم تو مان لیتے ہیں، ایک عالم نے کہا ہم اس کی بات مان رہے ہیں، تو ابن رجب نے کہا. اس کے اوپر حافظ ابن رجب نے ایک خاص فی تعظیم لیلۃ النصف کے اوپر ایک بیان لکھا. بڑی انہوں نے دلائل دیے ہیں، وہ میں دلائل نہیں بیان کرتا. یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ عبارت میں آپ کو بتا دوں، یہ وظائف شہر رمضان اور مجلس ثانی کے اندر، یعنی جو 12 مہینوں میں سے 12 تقریروں میں سے جو شعبان کی تقریر کی دوسری تقریر ہے نا، اگر مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ کی زبان میں کہوں تو شعبان کے مہینے کے اندر جو دوسرے جمعے کی تقریر ہم نے کرنی ہے نا، وہ دوسرے جمعے کی تقریر کے اندر وہ یہ لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَتْ تابعون من اہل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العباد وعنهم اخذ الناس فضلها وتعظيما لها وقد قيل
इन्नहु बलगहुम फी ज़ालिका आसार इसराइलिया फलम्मा अश्तहरा ज़ालिका अनहु फिल बुल्दान इख्तलफुन नासु फी ज़ालिका फमिनहुम मन कबिलहु मिनहुम व वाक़िफ़ुहुम अला ताज़ीमिहा मिनहुम ताइफ़तुन मिन इबाद अहलुल बसरा व गैरहुम। पहली तो ये सुन लें, वो कहते हैं कि जो शाम के ताबईन हैं, जैसे खालिद बिन मादान, अल्लाह अकबर, बहुत बड़े वली अल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस, और ये खालिद बिन मदान को अल्लामा ज़हबी ने तो सियर व आलम नुबला में अब्दाल लिखा है, तज़किरतुल हुफ़ाज़ में अब्दाल लिखा है, हाफ़िज़ इब्न तैमिया ने भी इनको अब्दाल लिखा है। जब मैंने अब्दाल के ऊपर बात की थी ना, वजूद अब्दाल, काफ़ी वक्त गुजर गया उस इज़ाला शुबहात को, कि मैंने हाफ़िज़ इब्न तैमिया का बयान किया था और दूसरे ख़वारिज उलमा का, कि वो कहते हैं कि जी नहीं, अब्दाल तो होते ही नहीं है। तो उस वक़्त ये खालिद बिन मादान का मैंने बयान किया था और दूसरे लोगों का कि ये अब्दालों में से है। तो हाफ़िज़ इब्न रजब कहते हैं शाम के ताबईन जिनमें खालिद बिन मादान जो अब्दाल थे, वो शब बरात मनाते थे, इसकी ताज़ीम करते थे, रात को इबादत करते थे। और मकहूल शामी मशहूर मुहद्दिस हैं और लुकमान बिन आमर मशहूर मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं ये सारे इसकी ताज़ीम करते थे। और आगे कहते हैं कि अहादीस तो जो आई हैं वो आई हैं, इससे पहले वो इन अहादीस का जिक्र कर चुके हैं फ़ी निस्फ़ शाबान मजलिस सानी के अंदर, तिरमिज़ी से, इमाम अहमद इब्न हम्बल से, व सहाहु इब्न हब्बान से, व ख़रजहु फ़ी सहीही, वो उन्होंने अपनी सही का और उसको सही कहा, वो सारी अहादीस लाए हैं। उनमें बाज़ वो ज़ईफ़ भी हैं। उन अहादीसों का जिक्र करने के बाद फिर हाफ़िज़ इब्न रजब कहते हैं ताबईन जो शाम के मनाते थे उसके दो रीज़न थे, एक ये अहादीस जो मैं जिक्र कर आया हूँ, और दूसरा उनके पास बालगहुम फ़ी ज़ालिका आसार इसराइलिया। दूसरी बात ये भी थी कि जो पुरानी किताबें थी ना अहले किताब की, उनके अंदर भी इस रात की फजीलत के बारे में कुछ बयान हुआ था, और वो चीज़ें वो जो उनके अंदर बयान हुआ था वो भी था उनके अंदर, उनकी फजीलत, वो रवायतें भी उनको पहुंची थी। तो वो कहते हैं उन रवायात जो है, मैं वो हाफ़िज़ इब्न तैमिया का मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं वो तलाश कर रहा हूँ, कि उन्होंने भी शाबान की फजीलत को तस्लीम किया। वो पिछले किसी प्रोग्राम में मैंने बता दिया था आपको, वो इक़्तिदा सिरातुल मुस्तकीम पढ़ी है, लेकिन मुझे वो निकालना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनके फतावे से भी और इक़्तिदा सिरातुल मुस्तकीम से भी बता दिया था कि उन्होंने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल भी इसके कायल थे। तो ये कह रहे हैं कि खालिद बिन मदान, मकहूल और ये सारे लोग थे और लोगों को मनाते थे सारे शहरों में। वो कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग वो भी थे जो इसकी ताज़ीम की मुआफ़क़त करते थे, और कुछ वो भी थे जो कहते थे कि नहीं, इस रात को कुछ जागना ज़रूरी ही नहीं है। तो हम भी कहते हैं रात को जागना ज़रूरी नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ लोग जो थे वो इस रात को सारी सारी रात जागना, इबादत करना कुछ अच्छा नहीं करते थे, लेकिन ये ताबीन शाम के ये करते थे। और जो मसलन इसके मुखालिफ थे, वो जो कहते थे नहीं करना चाहिए, उनके ख्याल में था कि वो कहते थे ये काम रात को पूरी पूरी रात जागना, जमा होना, ये काम नया है। तो वो कहते थे वक़ालू ज़ालिका कुल्लुहु बिदा, वो उसको बाज़ लोग इसकी मुखालफत में उसको बिदा भी कहते थे, मगर ताबीन कर रहे हैं इतने इतने बड़े इमाम। और फिर वो कहते हैं वख्तलाफ़ उलमाए अहले शाम फ़ी सिफ़त इहयाए अला कौलैन, इसके अंदर दो ग्रुप थे। अहदुहुमा अन्नहु युस्तहब्बु इहयाउहा जमाअतु फिल मसाजिद का खालिद बिन मादान व लुकमान। कुछ वो थे जैसे खालिद बिन मादान है और वो इसको मुस्तहब करार देते थे मस्जिदों के अंदर जमा होना, क्योंकि उनके पास दलीलें थीं अहादीस से, इसराइलियात से और अमल से। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था ना, जो कहता था कि जागना ज़रूरी नहीं है, उनके पास सिरे से कोई दलील थी नहीं। इनके पास अहले इल्म का अमल दलील था, रात की फजीलत के बारे में अहादीस दलील थी, आइम्मा के अकवाल दलील थे, और आइम्मा का जो अमल था वो दलील था। मुखालिफीन के पास कोई नहीं था। अब वो कहते हैं कि ये जो उलमा इसको जायज़ कहते थे, जिनके पास दलीलें थी, ये क्या करते कि यलबसून फ़ीहा अहसन सियाबहुम, रात को जब ये रात आती तो खूबसूरत कपड़े पाते, वयता बख़रूना,
وَيَقْتَحِلُونَ وَيَقُومُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لَيْلَتُهُمْ تِلْكَ، سرما لگاتے، اچھے کپڑے پاتے، وہ جو اگربتیاں ہیں وہ لگاتے۔ اب پتہ نہیں آتا بخارونہ کا مطلب اگربتی وہ صحیح بنتا ہے کہ نہیں، یعنی خوشبوئیں جلاتے، بخر کرتے، وہ اگربتیاں جلاتے، معاف کیجئے گا، وہ اگربتیاں جلاتے۔ اور جو اگربتیاں جلاتے تھے وہ کون تھے؟ وَوَافَقَهُمْ اسحاق بن راہویہ، ان میں اسحاق بن راہویہ تھے، بہت بڑا محدث، جن سے امام بخاری متاثر ہیں، اور جن کے کہنے پر، جن کے مشورے پر امام بخاری نے بخاری لکھی ہے۔ یعنی ان کے اوپر دو اثر ہوئے تھے، ایک تو امام بخاری کو خواب آیا تھا، اور ایک یہ محدث ہیں جنہوں نے کہا تھا یار تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضور کی حدیثوں کو مختصر جمع کر دے۔ یہ اسحاق بن راہویہ تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے دل میں بات جو بیٹھی وہ اسحاق بن راہویہ کی تھی۔ وہ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں شب برات آئے، سرما پاؤ، کپڑے اچھے پہنو، مسجد میں اجتماع کرو، اور آگے کہتے ہیں لیسا ببدعہ، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے یہ بات بتا دی تاکہ میں بتا دوں آپ کو کہ لطائف المعارف پڑھنا کتنا ضروری ہے ہمارے دوستوں کے لیے جو شبان کی محفلیں کرتے ہیں، محرم کی محفلیں کرتے ہیں، میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، سفر کی محفلیں کرتے ہیں، رجب کی محفلیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ آگے پھر وہ اور امام شافعی کی کچھ روایات اس کے اوپر لائے ہیں کہ یہ درست ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تک دو حوالے آج کے پروگرام میں پیش کیے تھے، اب میں تیسرے کی طرف چل رہا ہوں۔ ایک وہ ابن جماع کا، ان کے والد کا عمل، حافظ ابن رجب کا۔ اب تیسرا میلاد کی ایک میں ماڈرن بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے الحمدللہ میلاد جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو اس وقت تشریف فرما ہے، انہوں نے میلاد کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے کویت کے اندر، شیخ ہاشم الرفاعی ان کا نام ہے۔ ان کی کتابیں کوئی حوالے میں آپ کو دیتا رہتا ہوں اذا اللہ شبہات کے اندر۔ بڑے اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ عرب عالم ہیں، کویت کے ہیں، اور شیخ کیا ان کا نام ہے، مکہ مکرمہ کے جو مفتی تھے علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دفاع میں انہوں نے کتابیں لکھی کہ جو ہمارے شبہ ڈالنے والے علماء ہیں انہوں نے شیخ علوی مالکی کے کتابوں کے جواب میں بعض کتابیں لکھی، تو ان کا جواب شیخ ہاشم الرفاعی نے لکھا، ان کے حوالے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ وہ شیخ ہاشم الرفاعی جو ہیں وہ بڑی دیر ہو گئی تشریف لائے برمنگھم کے اندر، یہاں جس شہر میں نور ٹی وی ہے، جس شہر سے یہ پروگرام ازالہ شبہات درس مثنوی نور ٹی وی چل رہا ہے، پوری دنیا کو فیض پہنچا رہا ہے، اسی شہر میں وہ ہاشم الرفاعی تشریف لائے۔ انہوں نے ایک بات کہی تو انہوں نے کہا اپنے خطبے کے اندر، وہ کہنے لگے کہ 98 مسلم کنٹریز ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں وہ کل 98 ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ 98 کنٹری میں سے، ملکوں میں سے 97 کنٹریز کے اندر محفل میلاد سرکاری سطح پر ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، جلوس نکلتے ہیں۔ تو 97 میں تو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر میلاد ہوتا ہے، مگر دنیا کے اندر ایک ملک ایسا بھی ہے کہ 1929 سے پہلے اس ملک کے اندر بھی سرکاری سطح پر میلاد ہوتا تھا اور انڈیویجولی سطح پر میلاد ہوتا تھا۔ تو شیخ ہاشم الرفاعی کہنے لگے کہ اب اس ملک کے اندر سرکاری سطح پر میلاد نہیں ہوتا۔ میں نے یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا اس بات کا، یہ جملہ ان کا نہیں تھا کہ 1929 سے پہلے سرکاری غیر سرکاری، یہ میرا قبول فرما لے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس 98 کنٹری میں جہاں میلاد ہوتا ہے، جلوس نکلتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، ان میں جس میں ہاشم الرفاعی صاحب نے کہا نا کہ وہ ملک سرکاری سطح پر نہیں کرتا، ہاں اب نہیں کرتا، جب سے انہوں نے اس ملک کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھ لیا ہے، شاہ سعود کے نام پر رکھ لیا ہے، حالانکہ اس ملک کا نام جزیرۃ العرب ہے اور اس کا نام سعودی عرب، اس کو کہنا تو ویسے ہی بدعت ہے۔ تو وہ ملک جو ہے وہ کہنے لگے کہ اس سعودی عرب کے اندر سرکاری سطح پر نہیں، ہاں انڈیویجولی بہت میلاد ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے 97 ممالک کے اندر منایا جاتا ہے، امت کی اکثریت مناتی ہے۔
انہوں نے یہ تقریر کی، تو بڑے سالوں کی بات ہے، یہ کوئی میرا حال 10-15 سال کی بات ہوگی۔ اس وقت انہوں نے برمنگھم کے اندر جامعہ گمگول شریف کی ایک مسجد ہے بہت بڑی، اس کے اندر انہوں نے واز کیا۔ وقت گزر گیا، اللہ تعالیٰ موقع لایا، نور ٹی وی آ گیا۔ جب نور ٹی وی شروع ہوا تو نور ٹی وی کے شروع ہونے کے بعد جب پہلا میلاد آیا تو اس وقت پروگرام ازالہ شبہات میں نے شروع کر دیا تھا، تو ہمارے ایک بڑے فاضل دوست ہیں نور ٹی وی کے، آپ ان کو اکثر ان کے بیان کو سنتے رہتے ہیں، علامہ نظامی صاحب ہمارے نور ٹی وی کے، وہ مفتی بھی ہیں اور ایک بڑا خوبصورت پروگرام گلاں پیار دیاں وہ پروگرام کرتے ہیں، اور واقعی اس پیار بڑی باتوں میں بڑی معلومات ہوتی ہیں، بڑی دنیا سیکھتی ہے اس سے، میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھتے ہیں۔ تو میں علامہ نظامی صاحب کو کہنے لگا، یہاں میں حاضر ہوا قبلہ پیر صاحب کے پاس ان کی زیارت کے لیے، تو میں نے علامہ نظامی صاحب سے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ ہاشم الرفاعی کی ایک تقریر ہے ان کی، انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اس بات کا ذرا میلاد النبی کے اوپر اچھا چرچا ہونا چاہیے، لوگوں کو بتائیں کہ 97 کے اندر 97 کنٹری میلاد مناتے ہیں۔ خیر وہ ایک اور عزیز تھے، وہ پروگرام یہاں پر کرتے تھے، انہوں نے بڑی محنت کر کے پھر پورے ملکوں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ٹی وی نے پہلی بار دکھایا کہ صرف پاکستان انڈیا کے اندر نہیں، پوری دنیا میں میلاد ہوتا ہے، تو لائیو میلاد نور ٹی وی سے دکھائے گئے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، فلسطین سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا، یمن، مراکو، پوری دنیا سے جتنے ممالک ہیں ان سے نور ٹی وی کے اوپر وہ میلاد دکھائے گئے۔ لیکن میں جو آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کرامت سمجھ لیں پیر صاحب کی، میں نے شیخ علامہ نظامی صاحب سے کہا، جو پیار دیاں گلاں، میں نے بڑے پیار سے ہی ان سے کہا، میں نے کہا وہ شیخ ہاشم الرفاعی جو ہے نا، انہوں نے یہ بات کہی تھی، ان کی کوئی جو ہے نا تقریریں وہ عربی کے اندر نور ٹی وی سے نشر ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگے اچھا تلاش کریں گے۔ رات گزر گئی، صبح کے وقت میں نے نور ٹی وی آن کیا تو اتفاق دیکھیے، حسن اتفاق اور کمال کی بات ہے کہ تقریباً کو 8 بجے کا وقت ہوگا کہ ہاشم الرفاعی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نور ٹی وی کے اوپر عربی کے اندر ایک بڑی تقریر جو غالباً انہوں نے کسی عرب ملک میں کی تھی، اس عربی تقریر، انہوں نے عربی تقریر لگی ہوئی تھی نور ٹی وی پر، اور وہ بیان فرما رہے تھے، اور اس بیان کے اندر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 97 کنٹریز کے اندر سرکاری طور پر اور غیر سرکاری طور پر میلاد منایا جاتا ہے۔ تو میلاد النبی کے اندر نور ٹی وی کے الحمدللہ بڑی کنٹریبیوشن ہے، بڑی خدمت ہے۔ اس کے اندر یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ سب سے پہلے دوسرے چینل سے پہلے نور ٹی وی نے یہ دکھایا کہ میلاد پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے، اور علماء اس کو جائز کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے تھے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ حیت اور کیفیت کے ساتھ 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے میلاد منانا یہ ایک نئی بات ہے، اور علماء نے اس کو جائز کہا ہے، اور جن علماء نے اس کو جائز کہا ہے ان کی لسٹ میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھ دی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔